اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نماز کے قضا نمازوں کا بیان ہو رہا ہے، تو نماز چونکہ اس کے اندر قضا نمازیں فرض اور واجب یہ قضا ہو سکتی ہیں، ان کی قضا لٹائی جاتی ہے، باقی سنت اور نوافل وغیرہ یہ ان کی قضا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ فرضوں کے اندر آپ نے سنا کہ فرضوں کے اندر جو قضا ہے اس کا طریقہ کار اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر آج ہم انشاءاللہ وطروں کے بارے میں عرض کریں گے۔ عشاء کے 3 وطر جو ہیں، یاد رہے کہ ان کے اندر جو 3 رکعتیں ہیں، ان کے اندر 3 رکعتیں ہیں، تو تینوں رکعت کے اندر یعنی پہلی، دوسری، تیسری، تینوں رکعات کے اندر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 7 سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور جس طرح فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا اور رکوع کیا، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں وطر کی تیسری رکعت کے اندر بھی پہلی رکعتوں کی طرح سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، 7 سورت میں ملائی جائے گی، اور دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر بھی کہا جائے گا۔ دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر بھی کہا جائے گا۔ ہاں، صرف اتنا ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ پڑھنا ہے رب اغفر لی۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا پورا یوں پڑھیں اللہم رب اغفر لی، یعنی یہ دعائے قنوت کی جگہ پڑھنا ہے، کیونکہ کسی کے ہاں یعنی بہت زیادہ اس کی نمازیں قضا ہیں، تو وہ جب قضا اس طرح پوری پڑھے گا صحیح طرح تو وہ کافی وقت لگ جائے گا، تو اس کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو پھر شریعت نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ دعائے قنوت کی جگہ اللہم رب اغفر لی یعنی یہ لفظ پڑھ کے رکوع کر لے، پھر اسی طرح ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدوں میں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ، یعنی تسبیح ایک مرتبہ، اور پھر آگے جو درود پاک ہے اس میں یعنی کہ تشہد پورا پڑھنا ہے، فرضوں کے اندر بھی اور کس کے اندر؟ واجبات کے اندر۔ پہلا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پہلا والا، دوسرا جو آخری ہے اس میں دونوں پڑھنے ہیں، یعنی پہلا بھی پڑھنا ہے اور دوسرا بھی، یعنی کہ چوتھی رکعت میں یا وطروں کی تیسری میں ہم بیٹھ گئے تو وہاں ہم نے صرف یہی پڑھنا ہے کہ وہ فوراً درود پاک شروع کر دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ التحیات ساتھ پڑھیں گے، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر درود شریف کے اندر یہاں ہمیں چھوٹ ملی ہے کہ درود پاک، درود ابراہیمی شریف پورا نہ پڑھیں، بلکہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہاں تک پڑھ کے کیا کر دے؟ سلام پھیر دے۔ تو اس طرح یعنی وطر اور فرضوں کے اندر فرق یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر خالی سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اور وطروں کی تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، 7 سورت بھی ملانی ہے، اور وطر کی تیسری رکعت کے اندر جو دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر بھی کہنا ہے، اور ساتھ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم رب اغفر لی۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے عشاء کے 3 وطروں کی قضا کا، اور ادا کا یہ ہے کہ سارا طریقہ وہی ہے، لیکن آگے دعائے قنوت پوری پڑھنی پڑتی ہے، تو اس لیے قضا کے اندر یہ چھوٹ ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ یعنی اللہم رب اغفر لی کہہ دے یا خالی رب اغفر لی کہہ دے، تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔